فارسی کی حکایت میں شیرازی لکھتا ہے کہ ایک مرید پیر کے پاس گیا کہ غربت ہے، تو پیر صاحب نے ایک لکھ کے دے دیا. کیا لکھ کے دیا؟ ایک لکھ کے دیا کہ جا تکیے کے نیچے رکھ لے، روزانہ تجھے 1 روپے ملے گا. سبحان اللہ، روزانہ روپیہ ملتا رہا. کچھ دنوں کے بعد علاقے میں کوئی پیر صاحب آگے اس کے پاس گیا کہ ماشاءاللہ میرے پیر تو ایسے پہنچے ہیں کہ انہوں نے مجھے 1 لکھ کے دیا ہے، روزانہ مجھے 1 روپے مل رہا ہے. پیر صاحب نے کہا دکھاؤ. جب دکھایا تو اس کے ساتھ ایک 0 لگا دیا کہ جا آج 10 ملے گا. اب 10 ملتے ہیں. اس کے ذہن میں آئے یار پیر صاحب سے تو یہ پیر بڑا اونچا ہے. خیر کام چلتا رہا، 10 1 سے 10. آخر میں ایک پیر صاحب آئے، ان کے پاس گئے، ان کو اپنے پیر کی کہانی بھی سنائی، جو آئے ہوئے مہمان تھے اس کی بھی سنائی. اس نے کہا لے آؤ کاغذ کتنے؟ کہا یہ رہا. اس نے بھی 1 صفر لگا دی. پہلے 1 تھا، پھر 10 تھا، پھر کتنے ہوئے؟ واہ، یہ پہنچا ہوا پیر ہے. وہ صفحہ اٹھایا اور سیدھے پیر بھی میری طرح فقیر ہی ہوگا کہیں. اس کے بعد چلا گیا کہ اللہ واہ پیرا تو کیا پیر ہے، 1 روپے دے رہا نہیں، 1 روپے دے رہا تھا. اس کے بعد چلا گیا تو اس نے 10 کر دیے. تیسرے کے پاس گیا اس نے 100 کر دیے اور تو نے 1 دیا. حضرت بھی بڑے سیانے تھے ماشاءاللہ، علامہ مرتضیٰ صاحب کی طرح. فرمایا اچھا بات یہ ہے، ادھر آ یار میں بتاتا ہوں. وہ کم وقتہ یہ 1 اگر میں نے ہٹا دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ تو جس نے بھی تجھے صفر لگا کے دیے انہوں نے سوچا کہ جو 1 دے سکتا ہے وہ 10 بھی دے سکتا ہے، جو 10 دے سکتا ہے وہ 100 بھی دے سکتا ہے. اصل سوال کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ 1 کو نہ ہٹا. کوشش یہ کرے کہ یہ انداز ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، ملے گا سب کچھ. یقین مانے اس لیے یہ خانقاہیں کھولی گئی ہے. یہ آستانہ اس لیے نہیں، یہ کرامتیں جھاڑی کا. یہاں سے کام کریں. کیا میرے خلیفہ ہے، صوفی واسفہ ہے، کہتے ہیں جی میں خدمت خلق کر رہا ہوں. تو یہ خدمت خلق صرف تعویذات پر ہے؟ یہ خدمت خلق صرف جنات نکالنے پر ہے؟ نہیں. خدمت خلق کسی غریب کو پانی بھی تو پلا، کسی غریب کو جا کر روٹی بھی تو کھلا، کسی غریب کو جا کر پوچھ تو صحیح کہ تیری رات کینے گزری ہے. آج میں نے اپنے بچوں کو فروٹ کھلایا، تیرے بچوں نے کھایا ہے. خدمت کس کا نام ہے؟ خدمت کس کا نام ہے؟ تو اس لیے اس خانقاہ کو اس لیے کھولا گیا. ابتدا میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ تعویذات نہیں، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آج معاشرے میں جو برائی ہے اس برائی کے لیے ہمیں نکلنا ہے. کیونکہ ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ہم اس کے مصداق بہترین امت ہے، خوبصورت امت ہے. عزیزان یہ یاد رکھیں کہ اس میں ہر ہم نے وہ کام کرنا. تربیت کرنی ہے، اپنی تربیت. میرے اندر کئی غلطیاں ہیں، آپ میری غلطی میں اصلاح کریں، اصلاح کریں. یاد رکھیں کہ کبھی بھی اصلاح کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں. اصلاح کوشش کریں اور یہ نہ ہو کہ اصلاح کرتے ہوئے آپ اپنا علم کا اظہار نہ کریں، بلکہ یہ کہ میرا مسلمان بھائی ہے اور یہ کہیں جو ہے غلط راستے پر ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کی ایندھن بن جائے، اسے جنت کا میں چراغ کیوں نہ بنا. عزیزان عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کا بیٹھنا اور ہم سب پہ اکٹھا ہونا نمود و نمائش کو ختم کرنا. جہاں جس کو جگہ ملے. میں آج اختلاف تھا، میں نے کوئی سیٹ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس سیٹوں کی ضرورت ہی کیا. بہرحال یہ صوفی صاحبان اور سارے جتنے انہوں نے کیا، میں نے کہا بالکل سادے انداز میں ہونا چاہیے کہ بس آئے جو جہاں بیٹھے جہاں بیٹھے. آستانے میں ساری چیزیں باہر رکھ کے آئیں گے اور جگہ بہت ہے. آستانے میں فقیری سیکھیں گے اور اپنے دل کو فقیر بنائیں گے. میرے نبی نے کہا مولا مجھے فقیری عطا فرما، مجھے غربت عطا فرما اور میری آل کو غربت عطا فرما. پیٹ بھر کے انہیں کھانا نہ کھلا، 1 دن بھوکا رکھا، 2 دن کھلا، 5 دن بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تاکہ ان کو یہ انداز ہو، یہ انداز ہونا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، اصحاب رسول کے غلام بھی ہیں، صحابہ کے غلام، اہل بیت رضوان کے